نہایت ہی قابل قدر رونق اسٹیج جملہ سادات کرام، علماء اعظام، مفتیان کرام، جملہ علماء، ائمہ، خطبہ حضرات، بالخصوص قبلہ محترم سید آفتاب صاحب و صدر محفل، صدر مجلس حضرت العلامہ قبلہ سید بشارت حسین صاحب منتظر العالی، قبلہ حضرت مولانا مفتی فاروق صاحب مصباحی حفظہ اللہ، قبلہ محترم حافظ مجید صاحب علیہ منتظر العالی و جملہ حاضرین، محبین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ عقیدت و احترام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے بلند آواز سے، اللہم صلی علی وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به، يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ نہایت ہی قابل قدر حاضرین محترم، اللہ کا احسان ہے کہ ہم اس عظیم الشان سیرت النبی کانفرنس کے اندر سب مل کر جمع ہیں۔ صبح سے آپ نے اپنے علماء، مفتیان کرام، مفکرین، مدبرین کے فکر انگیز خطابات سماعت فرمائے ہیں، اور الحمدللہ اسٹیج علماء اہل السنہ سے اس وقت بھرا ہے۔ شکر ہے اللہ کا کہ ایسے قبلہ ہمارے مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مصباحی صاحب ابھی علماء کے تعلق سے کچھ اہم گزارشات گوش گزار فرما رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان علماء کا سایہ تعدیر قائم و دائم رکھیں۔ اب چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، صبح سے آپ علماء کی تقاریر سن رہے ہیں،
اور قائد اہل سنت قبلہ سید صاحب کے اہم کلمات سے بھی آپ کو روشناس ہونا ہے، لہذا کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کا وقت نہیں بچا، البتہ اپنے احباب کی دعوت اور آپ کی محبتیں کہ میں حاضر ہوا ہوں، اللہ صحیح کہنے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل اس کے کہ میں آیت مبارکہ کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ تک پہنچاؤں، اپنے احباب نے ان اشعار کے سننے کی خواہش کی ہے۔ حضور حسن رضا خان علیہ رحمہ کی چند کلمات، چند اشعار مرادیں مل رہی ہیں، شاد شادہ ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ آپ بھی دعا کریں کہ یہ شعر اس کا عملی جامہ ہمیں عطا ہو کہ حضور کے روزے کی جالی ہمارے ہاتھ میں ہو اور ہم حضور کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہوں۔ کہہ دیجئے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ پھر درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیے، میں چند اشعار عرض کر کے آگے بڑھیں گے، محبتوں سے سبحان اللہ کہہ کر کے ذرا بیداری کا ثبوت، پورا مجمع ذرا بیدار ہو جائے بھی۔ مجھے پتا ہے صبح سے اتنی تقریریں آپ نے سنی ہوگی کہ شاید اب نہ جانے من کرتا بھی ہے کہ سنیں گے آگے کہ نہیں سنیں گے، ہاں نہیں ہے، دل سے خواہش ہے، محبتوں سے ذرا محبتوں سے اظہار کر لیجئے، ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دیجئے سبحان اللہ ایک مرتبہ۔ آپ تھکے نہیں دل سے بولیے، تھکے بھی نہیں۔ ہمارے قبلہ محترم اناؤنسر صاحب محترم، معاف کرنا ذہن سے نام نکل گیا، محمود صاحب نے آپ کو خوشخبری پہلے سنائی کہ آپ کو کھانا کھلا کر کے واپس جانا ہے، لہذا آپ اس پریشانی میں نہیں رہیں گے کہ پھر کہاں جائیں کہاں کھائیں، لہذا اس پریشانی سے بھی آپ فارغ ہو جائیے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ پورا ہوش و حواس کے ساتھ محفل میں دل جمی کے ساتھ بیٹھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حاضر ہونا قبول فرمائے انشاءاللہ۔ مبارک ہو آپ اتنے علماء، مفتیان کرام، مشائخ اعظام، سادات کی محفل میں بیٹھے ہو، شکر کرو اللہ کا، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں آپ کو رسول اللہ کی قربت عطا فرمائے۔ ذرا اور اونچی آواز سے کہہ دیجئے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ اب حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجئے محبتوں کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک۔ اور چونکہ جلسہ سیرت النبی ہے، بولیے کیا ہے؟ اونچا ذرا جواب دیجئے کیا ہے؟ لیکن میں یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں، حضور کی ذات میں دو چیزیں اہم ہیں، سورت النبی، سیرت النبی۔ ذرا پیار سے آواز آئے، کیا کیا؟ سورت النبی یعنی ذات نبی، اور جب ذات نبی ہے تو سیرت نبی ہے۔ کچھ لوگ سیرت سے جڑے، کچھ لوگ سورت سے جڑے، ان میں سے کوئی کامیاب نہیں ہوگا، دونوں چیزوں سے جڑنا ضروری ہے، دونوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے، جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی سیرت کا بیان کیا، وہاں پہلے سورت کا بیان کیا۔ پورا مجمع سبحان اللہ کہہ دیجئے جواب دے کر کے اونچی آواز سے۔ قرآن جہاں پڑھیں گے، جہاں اللہ نے عبادات کا ذکر کیا، سیرت کا بیان کیا، تعلیمات رسول کا بیان کیا، وہاں پہلے ذات رسول کا بیان آیا۔ تو پتہ چلا سیرت النبی منانا یا اپنانا انہی کا قبول ہوگا جو ذات رسول سے جڑے ہوں گے۔ یہ جملہ یاد رکھ لیجئے، انہی کا قبول ہوگا۔ سیرت النبی اپنانا یا منانا، یہ دونوں چیزیں ہیں، منانا یا اپنانا۔ بلکہ میں تھوڑی وضاحت کروں، سیرت النبی منائی نہیں جاتی ہے، اپنائی جاتی ہے۔ پیار سے ذرا، سیرت النبی منائی نہیں جاتی ہے، بلکہ سیرت النبی اپنانے کے لیے ہے۔ آپ کہیں گے پھر منانے کے لیے کیا ہے؟ تو میں کہوں گا وہ میلاد النبی ہے۔
میلاد النبی منایا جاتا ہے اور سیرت النبی اپنایا جاتا ہے. اور کامل مکمل کامیاب وہی ہیں جو ذات رسول سے بھی جڑے دو طریقوں سے، محبت اور ادب کے ساتھ. حضور کے ساتھ جو رشتہ ذات کے ساتھ ہو وہ محبت اور ادب کے ساتھ ہو، اور جو سیرت اپنائے جن کا تعلق رسول کے ساتھ محبت اور ادب کے ساتھ ہوگا، انہی کی سیرت اپنانا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا. ورنہ اگر آپ جلدی سے حضور کے زمانے کے منافقین کی بات کریں گے تو وہ بھی بظاہر سیرت النبی مناتے تھے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، طواف وغیرہ، چہرے پہ داڑھی، امامہ، تسبیح، تلاوت، یہ سب کرتے تھے. لیکن اللہ نے ان کے لیے کہہ دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں ہے. اب آپ کہیں گے ان کی وجہ نمازیں بھی سب کچھ ہے، تو ان کی جو بڑی خرابی تھی وہ دل سے حضور کے ساتھ جڑے نہیں تھے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری تھی. وہ بیماری یہ تھی وہ حضور کو دل سے نہیں مانتے تھے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کو کہنا پڑا دل ہے وہ دل. میں اس سے دو شعر پڑھوں گا آگے، لیکن پہلے یہ تمہیداً عرض کر رہا ہوں. کیا کہا؟ دل ہے وہ دل. دل تو سب کے پاس ہے، ابو جہل اینڈ کمپنی کے ساتھ بھی ہے، اور منافقین کے سب کے پاس تھا، سب کے پاس دل. لیکن اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا دل اصل کس چیز کا نام ہے؟ کہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. اونچا ذرا مجمع سبحان اللہ کہہ دیجیے ایک مرتبہ. کیا فرمایا؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اب اصل رشتہ ذات رسول سے ہے، کہہ دو اصل رشتہ. اور سیرت بھی انہی کے لیے ہیں جو نبی کی ذات صورت سے جڑے ہوئے ہیں. ایک نکتہ عرض کر کے آگے بڑھیں گے. کیا کہا کسی نے؟ کہتے جناب سیرت کافی ہے، صورت ضروری نہیں ہے. سیرت ہے، ذات نہیں ہے. میں نے کہا عجیب فلسفہ آپ بھی دے رہے ہیں، عجیب بات آپ بھی بتا رہے ہیں. کہتے سیرت النبی ہے آج، لیکن ذات نبی آج نہیں ہے. علماء بیٹھے ہیں، ذمہ دار سٹیج ہیں. میں نے کہا یہ کون سا فلسفہ دے رہے ہو؟ ذات رسول یہ موصوف ہے اور سیرت رسول اس کی صفت ہے. اگر موصوف نہیں تو صفت کہاں سے ہے؟ آسان کر دوں گا. کوئی آدمی نبی کی حیاتی کا انکار کر رہا ہے، کہتا نہیں سیرت ہمارے لیے ہے بس، ذات صورت وغیرہ کچھ نہیں، وہ آئے اور گئے. میں نے کہا جواب دے دو. اگر ابھی کوئی کہے گا دھوپ ہے لیکن سورج نہیں ہے، شاید اذان ہو رہی ہے، 2 منٹ ہم رکیں گے. آپ بھی آرام سے بیٹھے، نماز باجماعت ہو جائے گی انشاءاللہ.
لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. تو اب وقت زیادہ نہیں بچا بے اس میں 2 شعر جو فرمائش آئی تھی ساری نعت شریف پڑھنا اس وقت وقت نہیں ہے اتنا، تو محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دیجئے یا رسول اللہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. اب دیکھیں کس سے جڑنا ہے ہمیں. تو اب سیرت النبی بھی ہے، سورت النبی، سورت سے مراد ذات رسول. اونچا بولیے سبحان اللہ ایک مرتبہ. اب آگے آیت کی طرف آئیں گے لیکن پہلے 2 شعر جلدی سے سنیے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. اونچا اونچا سبحان اللہ ایک مرتبہ. حضور سے جڑ جائیے یا رسول اللہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. اب نبی سے جڑنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں فقط اتنا غرض ہے انعقاد بزم محشر سے. اس کا فائدہ قیامت کے دن ملے گا. اس کا فائدہ اصل میں قیامت کے دن پتہ چلے گا. جو نبی کی ذات سے جڑا، جو نبی کی سیرت سے جڑا، صورت سے جڑا، تو کیا ہوگا قیامت کے دن؟ فرماتے ہیں فقط اتنا غرض ہے انعقاد بزم محشر سے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تو لوگوں آؤ سیرت النبی جلسہ منانے کا کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟ کیا پیغام ہے؟ کہ لوگوں تمہیں نبی کے ساتھ جوڑ دیا جائے. پورا مجمع بس مختصر منٹوں میں حاضر ہو جاؤ. آپ کو نبی کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا کیونکہ باطل کا کام یہی ہے. چاہے ابلیس جن میں سے ہو، جنات میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، اس کا یہی ایک مقصد ہے نبی کی غلامی سے رشتہ توڑ دیا جائے، نوجوانوں کو نبی سے دور کر دیا جائے، نبی کی ذات سے دور کر دیا جائے، نبی کی سیرت سے دور کر دیا جائے. کیونکہ جانتا ہے کوئی بھی دشمن ہو، باطل ہو، کسی بھی شکل میں، وہ جانتا ہے ان کی اصل پاور نبی کی ذات اور سیرت کے ساتھ جو رشتہ، یہی اصل پاور ہے ان کا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ڈاکٹر اقبال نے نقشہ کھینچا ہے. سنیے جلدی سے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اقبال نے نقشہ کھینچ لیا. آپ کو پتہ چلے گا. آپ کو علماء کرام سیرت النبی یا میلاد النبی کا جلسہ منع کر کے جو مدعو کر رہے ہیں اور یہاں اٹھ کر کے آپ کو تقاریر کے ذریعے سے اس چیز کی طرف رغبت دے رہے ہیں کہ حضور کے قدموں میں آ جاؤ. اس کے سوا نہ دنیا میں کامیابی ہے، نہ قبر میں کامیابی ہے، نہ آخرت میں کامیابی ہے. کامیابی کا راز مصطفیٰ کی غلامی ہے. ذرا پیار سے آپ بولتے نہیں محبتوں سے سبحان اللہ. کامیابی اور بلندیوں کا راز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے میں ہے. بس حضور کی ذات سے جڑنا، حضور کی سیرت سے جڑنا. اب میں پہلے ڈاکٹر اقبال کا وہ نقشہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کو پتا چلے حضور کی ذات یا سیرت سے کون لوگ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. کہتے جب یہودی ناکام ہو رہے تھے، مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے، پھر یہودی سارے سرغنہ مل گئے ہیں اور انہوں نے ایک میٹنگ بلائی. آخر راز کیا ہے؟ ہم ان مسلمانوں پہ غالب کیوں نہیں آتے؟ ان کے پاس نہ زیادہ ہتھیار ہیں، نہ عسکری افرادی قوت زیادہ ہے،
لیکن ایک ایک بندہ ہزاروں کو پیچھے چھاڑ دیتا ہے. راز کیا ہے؟ اسی پہ مشورہ ہوا. توجہ ہے؟ مشاورت کے لیے یہودی سرغنوں نے میٹنگ بلائی تاکہ اس کا سدباب کیا جائے کہ کون سا راز ہے اصل، کون سی کی طاقت ہے ان کے پیچھے، کہ نہ زیادہ ہتھیار ہے ان کے پاس، نہ افرادی قوت زیادہ ہے، لیکن یہودی کسی میدان میں کامیاب نہیں ہوتا ہے. مسلمان کم تعداد میں بھی ہے پھر بھی پورا اللہ کامیاب کرے. ذرا پیار سے بولیے. مسلمان تعداد میں کم ہے لیکن پھر بھی، ہتھیار میں کمزور ہے لیکن پھر بھی. آخر راز کیا ہے؟ تو میٹنگ ہو گئی مشورے کے لیے. یہودی سرگنے آئے. اقبال کہتے ہیں شیطان انسان کی شکل میں میٹنگ میں گھس گیا. میٹنگ میں گھس گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر اقبال کا نقشہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کے پاس، اور آپ کو پتا چلے گا علماء یہ درد لے کر قبلہ سید آفتاب صاحب آپ کو کیوں بلا رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں نصر اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں. کیونکہ ان کو معلوم ہے ہماری عزت، ہمارا وقار، ہماری بلندی، ہماری کامیابی کا راز نبی کی ذات کے ساتھ جڑنے میں ہی ہے. بے شک بے شک بے شک. صرف دنیاوی طور کامیابی کا راز نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کا راستہ بھی بس محمد رسول اللہ ہے. بے شک. اقبال کہتے ہیں جب یہ اندر گھس گیا سارے لوگ مشورہ دے رہے ہیں، کوئی پلاننگ کر رہا ہے ان کو مار دو، ان کو. تو ابلیس کہہ رہا سنو تم مارنے کی پلاننگ بھر رہے ہو نا، یہ جو گھر سے نکلتے ہیں نا یہ مرنے ہی کے لیے نکلتے ہیں. بے شک. نہیں سمجھے؟ یہ جو مسلمانوں کو تم مارنے کی کوشش کر رہے ہو یہ پلاننگ فیل ہے. انہیں کہا کیوں؟ کہا یہ جب گھر سے نکلتا ہی مرنے کے لیے. نہیں سمجھے شاید؟ یہ جب گھر سے نکلتے ہیں ان کی پلاننگ یہی ہوتی ہے ہمیں جام شہادت نوش کرنا ہے. یہ بچنے کے لیے نہیں نکلتے ہیں، یہ اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے نکلتے ہیں. اور ان کا اسلام کہتا ہے مرے تو شہید، واپس زندہ آئے تو غازی. بے شک بے شک. دونوں صورتوں میں ان کی کامیابی. ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ ایک مرتبہ. لہذا یہ مشورہ واپس لے لو. گولیوں، گرنیٹوں، تلواروں سے ڈرنے والے، جب مرنے ہی کے لیے انسان آیا تو ایک کس چیز سے ڈرے گا؟ تو ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہاں بالکل کہہ رہا صحیح. جب یہ مرنے ہی کے لیے آیا ہم ان کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے مار دیا ان کو. اگر یہ مرنے سے ڈرتے ہوتے اتنوں کو ہم نے مارا، اس سے تو چگنے لوگ سامنے میدان میں آ رہے ہیں. لہذا مارنے کی پلاننگ فیل. دوسرے نے کہا ان کو ملک بدر کرو، نکالو یہاں سے. اس نے کہا یہ مشورہ بھی فیل. کہا کیوں؟ تو بھی ہر مشورہ ریجیکٹ کرتا؟ کہا سنو کیوں کرتا، مجھے پتا ہے اگر تم نے ان کو اس ملک سے نکال دیا جہاں جہاں جائیں گے اسلام پھیلتا جائے گا. بے شک. یہ کوئی خام بندے نہیں ہوتے ہیں، یہ جہاں جاتے ہیں اللہ رسول کی بات کرتے ہیں. اور ان کا معاملہ یہ ہے جہاں بھی جاتے ہیں ان سے لوگ جڑے رہیں گے. ابھی تو یہ یہی محدود ہیں، سمجھنا اگر تم نے ان سے کو نکال دیا یہ کم نہیں ہوں گے بلکہ پھیلتے جائیں گے. ذرا پیار سے آپ توجہ کر رکھیں گے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے. یہ اگر کہیں بھی گئے ان کے سینوں میں جو چراغ جل رہا ہے یہ ہر جگہ اس کی روشنی پھیلا دیں گے. آپ کیا کریں گے؟ نہ مارنا ہے نہ بگانا ہے. سنیے کیا کہا اقبال نے. سب نے مشورے جب دیے تو سارے مشورے ابلیس نے ریجیکٹ کر لیے.
کوئی مشورہ قابل قبول نہ ہوا، سب لوگ مشورہ دینے والے بے بس ہو گئے۔ انہوں نے لاجک جو دیا ابلیس نے سب نے تسلیم کر لیا، ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ جو کہہ رہا صحیح کہہ رہا ہے۔ سب نے کہا اچھا اب تو ہی مشورہ دے۔ سب نے مل کر کے کہہ دیا یہ بڑا ہوشیار ہے کوئی بندہ، اس کا مشورہ ہمیں لینا چاہیے۔ اب سنو گے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اقبال کہہ رہا۔ ابھی میں نے اس لیے اقبال کی بات شروع کی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی ہے۔ میں نے کہا عقیدت کی وجہ سے ہمارا جہاں بھی کوئی عاشق رسول ہوگا ہم وہیں سے منسوب ہیں۔ بے شک اگر ہم عقیدے کی بنیاد پر بریلوی ہیں پھر ہم پاکستانی بھی ہیں۔ یہاں پولیس کے لوگ بھی بیٹھے، کہیں ابھی ایف آئی آر درج نہ کرے کس نے کہا پاکستانی ہے۔ یہ وہ پاکستانی نہیں جو آپ جس کے خلاف آپ ایف آئی آر درج کر رہے ہیں، یہ عقیدت کا تعلق ہے۔ ہم بغدادی بھی ہیں، پیار سے نہیں بول رہے آپ، ہم حمدانی بھی ہیں، ہم کشمیری بھی ہے۔ سنیے، جہاں کوئی عاشق رسول سچا وفادار نبی کا ہوگا وہ ہمارے سر کا تاج ہوگا، ہماری عقیدت ان سے جڑی ہوئی ہے۔ تو اقبال کی میں بات کر رہا تھا، کیا مشورہ؟ سب نے مشورہ لیا، کسی سے مشورہ لیا۔ اقبال نے اس میٹنگ کا نقشہ پیش کر لیا۔ اقبال نے کہا ابلیس نے اتنا خطرناک مشورہ دیا، سب لوگ اس پر متفق ہو گئے، ہاں بس یہ کام کرنا ہے۔ وہ سنیں گے وہ مشورہ کیا تھا؟ سنیں گے یا تھک گیا؟ علماء آپ کو کیوں سیرت النبی سورت النبی سے جوڑ رہے ہیں؟ سنو، تو اقبال نے کہہ دیا لوگوں سنو، تمہارے مشورے کام نہ آئیں گے، اب اگر تم مجھ سے مشورہ لینا چاہتے ہو تو لے لو۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، وہ پیچھے والے ذرا پیار کا اظہار کرنے مسلمانوں کے بارے میں، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، ان کے دل سے روح نبی نکال دو۔ فکر عرب کو اب وہ بھی سن لے جو حضور کی محبت دلوں سے نکال رہے ہیں، اور وہ ہمارے بولے بالے مسلمان نوجوان تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ کہا ان کے پاس دو ہتھیار ہیں، کتنے؟ دو بڑی طاقتیں ہیں، دو بڑی اہم چیزیں ہیں ان کے پاس، جس کی وجہ سے تمہاری ساری پلاننگ فیل ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے تم ان پہ غلبہ نہیں پا رہے ہو، جس کی وجہ سے تم ان کو کبھی ناکامی کا منہ نہیں دکھا پا رہے ہو، جس کی وجہ سے یہ افرادی قوت میں کم ہے، عسکری قوت میں کم ہے، ہتھیار کی قوت میں کم ہے، لیکن کمی کے باوجود یہ غالب آتے ہیں، ہر میدان مار دیتے ہیں۔ راز کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں ان کے پاس، نہ ان کو بگاؤ نہ ان کو مارو، بس ان دو چیزوں سے ان کو کسی بھی طریقے سے دور کر لو، تمہیں خود پتا چلے گا یہ چلتے رہیں گے مردہ ہوں گے، یہ بولتے بھی لیکن کوئی دم نہ ہوگا، یہ زندہ بھی رہیں گے لیکن مردہ ہوں گے، ان کے چہرے پہ داڑھی بھی ہوگی لیکن کوئی کام نہ آئے گی، یہ نمازیں بھی پڑھیں گی، ان کی باطنی قوت جو ہوگی وہ کمزور ہوگی۔ جلدی بتا وہ کیا ہے؟ تو کہہ دیا ان کے دل سے عشق نبی نکال دو، پہلا کام یہ کر دو، ان کے دلوں سے نبی کی محبت کو نکال دو۔ پہلا کام یہ کرو، ان کے دل میں جو بڑی پاور ہے، بڑی طاقت ہے، رسول اللہ کی محبت۔ بولتے رہیے، کیا؟ رسول اللہ کی، کسی بھی طریقے سے ان کے دل سے یہ محبت نکال دو۔ میں کن کی بات سنا رہا ہوں؟ ڈاکٹر بولیے، ڈاکٹر یہ وہی نقشہ پیش کر رہا ہے اس میٹنگ کا، اس میٹنگ کا۔
سب سے پہلا کام یہ کرو، ان کے دل سے کیا نکالو؟ بولیے، کون سی محبت جو صحابہ کے دل میں تھی؟ ان کے پاس کون سی پاور تھی؟ تفصیل میں جانے کے بغیر ہی بس ایک سے ایک اشارہ سن لو، صحابہ کے دلوں میں نبی کی محبت کیسی تھی؟ وہ رسول اللہ کے وضو کا پانی جو جسم سے ٹچ کرتا تھا، چہرے سے ٹچ کرتا تھا، ہاتھوں سے ٹچ کرتا تھا، بائیں مبارک سے جو پانی ٹچ کرتا تھا، ان کے دلوں میں ان کا ادب و محبت اتنا زیادہ تھا، وہ اس پانی کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے لوگوں، یہی وجہ ہے لوگوں، آپ کو معلوم ہوگا جب عروہ مکہ کے کفار نے بھیجا تھا، عروہ حدیبیہ کے مقام پہ جاؤ اور مسلمانوں کے فوج کا مشاہدہ کر کے آؤ۔ واقعہ نہیں بتانا، جب مسلمانوں کو روک دیا گیا، حضور کی قیادت میں عمرے کے لیے آئے تھے، آگے سے اطلاع ملی کہ حضور آگے مت بڑھیے، لوگ آپ کی خلاف تیاری کر رہے ہیں جنگ کی۔ حضور نے وہیں پہ خیمے ڈالے، عثمان غنی کو آگے بھیجا، کہا تو جا، تیری رشتہ داری ہے مکے میں زیادہ، ان کو سمجھاؤ کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کر کے واپس جائیں۔ اب اسی درمیان میں مکہ کے کفار نے ایک اپنا قاصد بھیجا، تو جاؤ اور مسلمانوں کے قافلے کا مشاہدہ کر، معائنہ کر۔ آیا واپس، اس کا جملہ دیکھو، سنو، اس نے واپس آ کر کے مکہ کے کفار سے کہا، لوگوں تم کس کے خلاف لڑنے کی کوشش کر رہے ہو؟ تم کس کے مارنے کی پلاننگ کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، عروہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو تو ابھی تک ہماری بولی بول رہا تھا، اب اتنی جلدی میں ان کی بولی؟ اس نے کہا، تم نے مجھے کہا جو دیکھو گے وہ بیان کرنا، وہی میں بیان کرنے آیا ہوں، میں گول شول نہیں کروں گا، رول گول نہیں بولوں گا، جو دیکھا وہی بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا، او لوگوں جس کے مارنے کی تم پلاننگ کر رہے ہو، ناممکن بات ہے تم اس کے قریب جا سکو گے، ناممکن بات ہے تم ان پہ حملہ کر سکو گے، ناممکن بات ہے تم اس کا کوئی خون کا قطرہ زمین پہ ڈال سکتے ہو۔ انہوں نے کہا جلدی بتاؤ عروہ بات کیا ہے؟ کہا میں زمانے کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، ان کے خدمت گزاروں کو بھی میں نے دیکھا، ان کے دیوانوں کو بھی میں نے دیکھا، لیکن آج میری زندگی کا پہلا موقع ہے جب میں نے اس نبی کے ایسے دیوانے دیکھ لیے ہیں۔ کہا کیا دیکھا؟ جلدی بتا دیکھا کیا؟ کہا خدا کی قسم میں نے عجیب حالت دیکھی ہے، 1400 دیوانے پروانے بنے ہیں۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ 1400 دیوانے پروانے بنے ہیں، شمع رسالت کے پروانے بنے ہیں۔ حالت عجیب ہو رہی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھے لگتا ہے نبی وضو بنا رہے ہیں، پانی منہ سے ٹچ کر رہا ہے، ہاتھ مبارک سے ٹچ کر رہا ہے، اب یہ زمین پہ گرنا چاہتا ہے، لیکن 1400 دیوانے ایک دوسرے کے ساتھ دھکا مکی ایسا کرتے ہیں پانی لینے کے لیے، ایسا لگتا ہے یہ ایک دوسرے کے خلاف ابھی تلوار اٹھائیں گے۔ یہ پانی حاصل کرنے کے لیے لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف اٹھاتے نہیں، لیکن ایسا جوش اور جذبہ پانی لینے کے لیے ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ آپس ہی میں لڑیں گے، دھکا دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، حضور کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں۔ صرف اتنا نہیں، جب حضور اپنے دہن مبارک کا لعاب زمین پہ ڈالنا چاہتے ہیں، یہ اس کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ عاشقوں ذرا پیار سے کہہ دو محبت سے سبحان اللہ۔ یہ صحابہ اس کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں ہے، جب یہ نبی اپنی ناک مبارک کو صاف کرتے ہیں،
وضو میں جب استنشاق کرتے ہیں، جب ماں پانی منہ میں ڈالنے صفائی کے لیے ڈالتے ہیں، ادھر سے جو پانی نکل آتا ہے، ہائے 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 ہائے، سنو یہ فتوے کیوں لگتے ہیں ادب رسول پر؟ اس کی اصل دیکھ لو کہاں سے ہیں، تمہیں خود پتا چلے گا کن کی پلاننگ ہے یہ، ان کو رسول سے دور کرو کسی بھی طرح سے۔ اب تفصیل میں نہیں جائیں گے، اشارتاً عرض کرتا جاؤ، اس کی اصل دیکھو، اس کی جڑیں دیکھو کہاں سے ہیں، اور ہم فوراً ان کی داڑھی میں آ جاتے ہیں، ہم فوراً ان کے کلمے میں آ جاتے ہیں، ہم فوراً ان کے امامے میں آ جاتے ہیں، ہم فوراً ان کی قرات میں آ جاتے ہیں، ہم فوراً ان کی لمبی لمبی نمازیں دیکھ کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں، ہم فوراً اپنے علماء پہ برس پڑتے ہیں، نہیں جناب یہ بھی نمازی ہے، تم کیوں مخالفت کرتے ہو؟ اپنے لوگ فوراً اپنے علماء کی مخالفت کرنے شروع کر دیا، تم نے فلانی مولوی کے خلاف کیوں بولا ہے؟ سنو کیوں بولا ہے، سنو کیوں مجبور ہو جاتے ہیں عاشقان رسول زبان کھولنے کے لیے؟ یہ اپنے لیے نہیں، علماء کا تو اپنا ایمان بچا ہوا ہے، بے شک بے شک بے شک، ان کو تو کوئی شکار نہیں کر سکے گا۔ یہ علماء اپنے لیے نہیں جیتے، عوام کے لیے جیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے قیامت کے دن ایک شہید کے خون اور ایک عالم دین کے قلم کی روشنائی کا وزن برابر ہوگا۔ عرض کیا گیا آقا کیوں؟ کہا شہید ملک کے سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، لیکن عالم دین ایمان کے سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ بے شک عزیزان محترم، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو کیا ہوا؟ کہا اتنا ہی نہیں ہے، جب یہ نبی ناک مبارک صاف کرتے ہیں زمین پر یہ ناک کی رطوبت بھی صحابہ پڑھنے نہیں دیتے، اس کو بھی اپنے ہاتھوں پر لے کر کے اپنی آنکھوں پہ ملتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ آگے بڑھا تھا۔ اور بھی ایک میں نے منظر دیکھا، جب یہ پیغمبر وضو ختم کرتے ہیں، اب 1400 دیوانے پھیل جاتے ہیں میدان میں، لیکن چونکہ سارے لوگ پانی حاصل تو نہیں کر سکتے، سارے کا 1400 لوگ کی بھیڑ ہے۔ اچھا پھر کیا؟ کہا جو کمزور لوگ پیچھے رہتے تھے، جو ڈائریکٹ نبی کے وضو کا پانی نہیں لے سکتے تھے، اب جو وضو مکمل ہو جاتا تھا لوگ پھیل جاتے ہیں میدان میں، اب پیچھے والے جو کمزور رہ گئے وہ آگے والوں کے پاس آتے، جناب ذرا ہاتھ پھیلاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جناب ذرا ہاتھ تو پھیلاؤ۔ وہ کہتا کیا کرو گے؟ کہا ذرا پھیلاؤ تو صحیح۔ وہ کہتا میں نے تو پانی مل لیا اپنے جسم پر، آپ کیا کرو گے؟ کہا پھیلاؤ تو صحیح۔ وہ آگے والا جس نے سیدھے نبی کا ہاتھ میں پانی لیا اپنے بدن پہ مل لیا، اب وہ جب ہاتھ پھیلاتا ہے تو پیچھے والا جس نے ڈائریکٹ پانی نہیں لیا یہ اس کے ہاتھ کو مل کر کے اپنے جسم پہ مل دیتا۔ کہا لوگوں یہ عروہ واپس آ کر کے نقشہ بیان کر رہا ہے، مکہ کے کفار سے کہتا ہے سنو، جس کے دیوانے اپنے محبوب کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں، خون کیسے گرنے دیں گے؟ پیار سے ذرا جوش سے سبحان اللہ کہہ دیئے ایک مرتبہ۔ جس کے ارد گرد ایسے دیوانے ہیں جو اپنے محبوب کا وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، تم کس کے مارنے کی پلاننگ کر رہے ہو؟ یہ خام خیالی چھوڑ دو۔ وہ دیوانے اپنے محبوب کا خون زمین پہ گرنے نہیں دیں گے۔ اب خون کی بات آئی گئی تو ایک واقعہ سن لیجئے دیوانوں۔ اب دیوانے بھی کیسے تھے، ایک ہی بار دشمنوں نے جب حملہ کیا حضور کے لب مبارک پہ تیر لگ گیا۔ احد کا میدان ہے، احد کا میدان ہے، مصطفیٰ کریم کے لب پہ تیر لگ گیا، زخم لگ گیا، خون مبارک نکلنے لگا۔ دور سے صحابی کو نظر پڑ گئی، وہ دوڑ کے آیا، نبی کا لب مبارک اپنے منہ میں لیا، ہائے 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 ہائے،
حضور کا لب مبارک اپنے منہ میں لیا، چوسنے لگے چوسنے لگے چوسنے لگے، چوستے گئے، جب تک وہاں سفیدی نکل آئی خون مبارک رک گیا۔ اب خون منہ میں ہے، سارے سوچ رہے ہوں گے کہاں ڈالے گا؟ پورا مجمع بیداری کا ثبوت یہ سبحان اللہ کیا کر کے مطلب پورا مجمع سوچ رہا ہوگا کہاں ڈالے گا؟ خون ہے، حرام ہے، انسان کا ہو کسی کا، حرم علیکم المیتۃ والدم، خون حرام ہے، کہاں ڈالے گا؟ سب دیکھتے گئے، شربا، اس نے پی لیا، اس نے پی لیا خون مبارک جب نبی کا پی لیا، پینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر سبحان اللہ، اب میرے نبی نے دیکھ لیا، سبحان اللہ، او صحابی ڈرا، کیا ہوا؟ کہا میرے نبی میں سوچ رہا تھا کہاں ڈالوں گا، وہاں ڈالوں گا کوئی پیر رکھے گا؟ پیار سے سبحان اللہ بولیے دیوانو، حضور کی ذات کے ساتھ کیسے جڑنا ہے؟ ہر زمانے میں جڑے رہنا ہے۔ آبروئے ماں، ڈاکٹر اقبال دوسری جگہ فرماتے ہیں آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است۔ کیا شاندار ہے ڈاکٹر اقبال کا فرمان، لیکن اب اعلیٰ حضرت کا بھی سنو، کروں تیرے نام پہ یہ جاں فدا، اونچا ذرا بیداری کا ثبوت دیجیے سبحان اللہ، آہا کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ اقبال نے کیا کہہ دیا؟ آبروئے ما زنام مصطفیٰ است، کہتے ہیں ہماری آبرو نبی کے نام کی وجہ سے ہے، ہماری عزت نبی کے نام کی وجہ سے ہے، ہمارا وقار مصطفیٰ کے نام کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اقبال جب یہ کہتے ہیں تو میرے رضا نے کیا خوب ارشاد فرمایا، جب نام مصطفیٰ سے ہی ہماری عزتیں ہیں، جب نام مصطفیٰ سے ہمارا وقار ہے، جب نام مصطفیٰ سے ہماری بلندیاں ہے، جب نام مصطفیٰ سے ہی کھویا ہوا مقدر ہم واپس لا سکتے ہیں، جب نام مصطفیٰ سے ہی ہمارے دلوں میں اطمینان ملے گا، چین ملے گا، آرام و سکون ملے گا، تو ڈاکٹر اقبال نے جب کہہ دیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے خوب فرمایا کرو تیرے نام پہ یہ جاں فدا، بس ایک جاں نہیں دو جہاں فدا۔ جب نام رسول سے ہی وقار ہے، جب نام رسول سے ہی وقار ہے، جب نام رسول سے ہی بلندیاں ہے، جب نام مصطفیٰ سے ہی ہماری عزتیں ہیں، جب نام مصطفیٰ سے ہی ہماری کامیابی اسی میں چھپی ہے، تو پھر نام رسول پہ قربان کیوں نہ جائیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے یہی بات ہمیں سکھائی، کیا کہا؟ کروں تیرے نام پہ یہ جاں فدا۔ اللہ حضرت بھی کتنے دیوانے ہیں، کروں تیرے نام پہ یہ جاں فدا۔ جذبہ دیکھیں اعلیٰ حضرت کا، اگر آپ سبحان اللہ پورا کہیں گے تو میں پورا شعر سنا دوں گا۔ کروں تیرے نام پہ یہ جاں فدا۔ کون کون تیار ہے؟ یہ صرف شعر و شاعری کا مسئلہ نہیں ہے، شاعر اس لیے سناتے ہیں کہ ہمیں بھی تیار ہونا ہے۔ یہ تقریریں صرف واہوائی کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ جو جذبات، یہ جو پسینے نکل رہے ہیں نا، خدا کی قسم یہ صرف واہوائی کے لیے نہیں۔ ہمارے محمود صاحب نکل گئے، بڑی بدقسمتی ہے، کہاں چلے گئے؟ کھانا کھانا؟ ٹھیک ہے، انہوں نے ایک آخری شعر میں کہہ دیا، لاسٹ والا شعر جو انہوں نے کہا، تقریر اچھی لگی تو بلائیں گے بار بار، لیکن قسم خدا کہ میرا یہ من نہیں ہوتا کہ میں تقریر اچھی کروں پھر مجھے آپ بلائیں گے۔ خدا بچائے اس سے خدا بچائے۔ دعا کرو ریاکاری سے اللہ بچائے۔ اگر مقرر کا یہ خیال ہو کہ میرا جلسہ جم جانا چاہے، میری تقریر جمنی چاہے، نعرے لگنے چاہے، لوگ خوش ہونے چاہے، خدا کی قسم کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کچھ بھی۔
میں ان سے معذرت کے ساتھ کہوں گا آئندہ یہ مقرر کے لیے ایسا شعر کبھی نہ بولیں، اس سے مقرر خود ڈائیورٹ ہو جاتا ہے کہ مجھے اچھی تقریر کرنی ہے، معاف کرنا، میں اپنی بات عرض کروں گا۔ یہ تقریریں، یہ پسینے، یہ سفر، یہ اس لیے نہیں کہ واہوائی حاصل کرے، خدا کی قسم یہ دل کا درد ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بات آپ تک اس لیے پہنچاتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت تو نہیں بن پائیں گے لیکن اعلیٰ حضرت کی طرح مصطفیٰ کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اونچا بولیے، اور بولیے، واہ رے واہ۔ ایسے سفید داڑھی والوں میں اتنا جذبہ ہوگا تو جوانوں میں کتنا ہونا چاہیے۔ کیا شان ہے قسم خدا کی، عشق رسول بڑھاپا نہیں دیکھتا ہے۔ اونچا نہیں بول رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیجئے آپ۔ عشق رسول بڑھاپا نہیں دیکھتا، عشق رسول کا جذبہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، اس کا کیا معنی ہے؟ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ اب جواب دیجئے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ یہ جان فدا۔ میں نے کہا نا صرف شعر سننا میں سننے تک محدود نہ رکھنا، دلی طور تیار ہونا۔ اگر کوئی کشمیری اجازت دے رہا تو ایک شعر میں سنا دیجئے۔ قربان، اعلیٰ حضرت کا شعر میں نے ابھی یہ پورا نہیں پڑھا، وہ پڑھوں گا اس کے بعد، لیکن اس کا کشمیری میں ہے۔ قربان لیکن پائی نازن میں جوانی۔ جس نے یہ شعر سمجھا وہ ہاتھوں کو ہوا میں لے رہا ہے۔ وارے بس اب لوگ سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ قربان لیکن پائی نازن میں جوانی، ہمیں مائی چانے رادو چھوس نال دیوانے۔ اور شیخ العالم فرماتے ہیں، شیخ نوردین نورانی چرار شریف والے، ان کے دو شعر سنائیں گے جلدی سے برکت کے لیے سناؤں گا۔ ہم کیا بولیں، ان کا کلام تو قبول ہی قبول ہے، وہ دعوت دیتے ہیں، وہ نصیحت فرماتے ہیں۔ قبلہ سید صاحب نے تشریف لایا، فرماتے ہیں پر پر لگزے ہے، پر کے معنی یہی قربان، جان دینا۔ پر پر لگزے ہے تس پیغمبرس یا سنجل دارس رحمت جاری۔ نے قربان جاؤ اس نبی پر جس کے زمانے پر رحمتوں کا نزول ہے۔ پر پر لگزے ہے تس پیغمبرس یا سنجل دارس رحمت جاری۔ کال یلی حق لگی، کال مانے قیامت، حق مانے جب فیصلہ شروع ہوگا۔ کال یلی حق لگی، اسی لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا نبی سے کیوں جڑنا ہے۔ صرف دنیا میں بلندیاں نہیں ہے، قیامت کے دن بھی نبی کام آ جائیں گے۔ بولو بولو ذرا پیار سے بولیے دیوانو۔ ہم صرف دنیاوی کامیابی نہیں چاہتے ہیں بلکہ ہمیں وہ کامیابی چاہے جو ہمیں دنیا میں بھی ہو۔ کل یلی حق لگی روز محشرس، تس کن امیدوار آسن سرے۔
شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی آج سے 600 سال پہلے فرماتے ہیں اور لوگوں نبی پہ قربان جاؤ، بولو بولو ذرا پیار سے سبحان اللہ کہہ دو، نبی پہ قربان جاؤ، نبی کی عظمتوں پہ مرو اور مٹو، نبی کے لیے جانوں کا نذرانہ دے دو، کیونکہ جب قیامت کا منظر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ساری امیدیں ختم ہو جائیں گے، بس نبی کی امید باقی رہ جائے گی۔ اللہ اللہ اللہ، شکر ہے جو 600 سال پہلے ہمیں شیخ العالم نے عقیدہ دیا، اسی عقیدے کی ترجمانی آج سے 100 سال پہلے احمد رضا نے فرمائی ہے، اسی عقیدے کی۔ سنو اب یہ شعر بھی پہلے سن لیجئے، کیا فرمایا میرے رضا نے، وہ والا بھی باقی ہے، کروں تیرے نام پہ جان پھیلا، ابھی پہلے یہ والا سن لو، محبتوں سے سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ اللہ اللہ کیا فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ ارے پیار سے نہیں بول رہے آپ، سبحان اللہ، رشتہ دیکھو کس کے ساتھ جڑا ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ لوگوں اپنے نبی پہ قربان کیوں نہ جاؤ گے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک چھوٹی سی روایت سنو، فرماتے ہیں ہم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی حضور سن رہے ہیں، حضرت خلیل اللہ کا ذکر آیا اور اس میں ذکر یہ آیا، خلیل اللہ کہہ رہے ہیں مولا جو نیکوکار ہے وہ میرے ہیں۔ خلیل اللہ کا ذکر آیا قرآن کی تلاوت کے دوران، ان کی دعا ہے مولا جنہوں نے میری اتباع کی وہ میرے ہیں، اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کو کیا کرو گے یہ تیرا کام ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلا ہے، ذرا امت سے پیار نہیں آپ سن رہے، سبحان اللہ نہیں کہہ رہے آپ، فرمایا حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے تلاوت بند کر لی، تو لوگوں نے عرض کیا آقا کیوں رو رہے ہو؟ آئے ہائے آئے ہائے، اپنے نبی کے لیے ایک مرتبہ سبحان اللہ، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ، آئے ہائے، لوگوں نے عرض کیا آقا کیوں رو رہے ہو؟ تو میرے نبی نے عرض کیا، خلیل اللہ نے کہا مولا جو نیکوکار ہیں وہ میرے ہیں، گنہگار تیرے ہاتھ دستے قدرت میں جو مرضی ہو ان کے ساتھ کر لے۔ حضرت خلیل اللہ نے بھی یہی کہا، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بھی یہی کہا، حضرت نوح نے کہا مولا وفاداروں کو زندہ رکھ لیکن جو نافرمان ہے ان کا خاتمہ کر لے، تو میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آنسو نکل آئے، عرض کرنے لگے آقا کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرے نبی کیا فرمایا، یہ نہیں کہا نیکوکار میرے ہیں گنہگاروں کا جو کرو گے، کہا امتی امتی امتی۔ عرض کرنے لگے رب ہاب لی امتی، میرے مولا میری امت کو میرے حوالے کرنا، ذرا پیار سے دیکھو اپنے نبی سے پیار کرو، فرمایا مولا میری امت کو میرے حوالے کرنا۔ اے نبی کیوں؟ عرض کرنے لگے مولا اگر تم نے میری امت کا حساب لینا شروع کر لیا تو بچنا دشوار ہو جائے گا، جب میرے ہاتھ میں حساب و کتاب ہوگا تو میرا دل مطمئن ہوگا، میں اپنی مرضی سے ان کو جنت میں لے جاؤں گا۔ اسی لیے میرے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرے رضا نے کیا خوب ارشاد فرمایا، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے
رضا ابل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا رسول اللہ. ماشاءاللہ بڑے بیدار ہو گئے الحمدللہ. بے شک اللہ خیر کرے, اللہ آپ کو سنیت کے لیے ہمیشہ بیدار رکھیں انشاءاللہ. تو اب اعلیٰ حضرت کے اشعار کی آپ تائید کریں گے تو سبحان اللہ کہہ دینا. کروں تیرے نام پہ جان فدا, کروں تیرے نام پہ یہ جان فدا, بس ایک جان نہیں دو جہاں فدا. صرف ایک جان نہیں میرے محبوب, دو جہاں بھی تم پہ فدا, دو جہاں تم پہ فدا. ہائے ہائے ہائے, صرف دو جہاں نہیں پورا شعر سنا دوں گا. کروں تیرے نام پہ جان فدا, بس ایک جان نہیں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. رضا سے سوال ہوا, اے اللہ حضرت احمد رضا, یہ لوگ تمہیں گالیاں دیتے ہیں, برا بلا کہتے ہیں, ذرا پیار دیکھو, پیار دیکھو, نبی کے ساتھ وفاداری دیکھو. لوگ گالیاں دیتے ہیں, برا بلا کہتے ہیں, تان کرتے ہیں, تشنا کرتے ہیں, نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. تو میرے رضا علیہ الرحمہ نے کیا خوب جواب دیا, لوگوں تم کیوں مجھے ڈرانے کی کوشش کرتے ہو, اتنی دیر یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں, کم از کم اتنی دیر میں اپنے نبی کے لیے سپر تو بنتا ہوں, اتنی دیر ان کا قلم نبی کی گالیوں سے بچ کر کے مجھے گالیاں نکال دیتے ہیں. آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است, آبروئے ماں. اگر کھویا ہوا مقام دوبارہ بلند چاہتے ہو, اگر کھویا ہوا اپنا مقدر دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہو, اگر کھوئی ہوئی عزت کو دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہو, تو میرے نبی کے قدموں میں آ جاؤ. پیار سے پیار سے پیار سے سبحان اللہ. اسی لیے اللہ نے کیا خوب کہہ دیا, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. ہم کیا کہتے ہیں, سنو, ہم یہ نہیں کہتے اپنے بچوں کو اب سائنس مت پڑھاؤ, ڈاکٹر مت بناؤ, انجینئر مت بناؤ, ڈی سی مت بناؤ, ایم ایل اے مت بناؤ. کسی مولوی نے کہا تھا؟ نہیں, آپ جواب نہیں دے رہے, کہیں ڈر گئے آپ؟ کسی مولانا صاحب مفتی صاحب نے آپ کو کبھی کہا کہ اپنے بچوں کو ڈی سی مت بناؤ؟ بولا کسی؟ سائنس مت پڑھاؤ بولا؟ ہاں, ایک بات ضرور بولی ہوگی اور وہ میں بھی بولوں گا سیرت نبی کے حوالے سے, ایک بات ضرور بولی ہوگی اور میں دہراؤں گا, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اونچا بولیے سبحان اللہ. ہم ضرور اتنا کہتے ہیں, لوگوں اپنے نبی کی محبت سے بچوں کو جوڑ دو, اپنے نبی کی سیرت کے ساتھ بچوں کو جوڑ دو, ان کو قرآن بھی پڑھاؤ, ان کو حدیث بھی پڑھاؤ.
اگر تمہیں کہیں اسکول میں ڈالنا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم نہیں کہتے کہ مت پڑھاؤ، ہم نہیں کہتے ان کو بڑی ڈگریاں مت کراؤ، لیکن ہم اتنا درد لے کر کے ضرور آئے ہیں اگر تمہارا بچہ کچھ بھی بنے گا، اگر نبی کا نہ بنا تو سمجھنا کچھ نہ بنا، کچھ نہ بنا، ڈی سی بھی بنا، دولت والا بھی بنا، سب کچھ بنا، لیکن اس کی آخرت برباد ہو جائے گی، رونا پڑے گا مرنے کے بعد، قبر میں جا کے روئے گا تو کیا فائدہ ہے دولت کا؟ اعلیٰ حضرت یہی درد دے کر کے آئے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، نوجوانوں کے نام پیغام، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ضرور اتنا کہیں گے ہم، بچوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ، کوئی ٹینشن نہیں ہے، پڑھاؤ، بچوں کی پڑھائی کوئی گناہ نہیں ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عائشہ مفسرہ مدبرہ فقیہہ، ان جیسی عالمہ کون تھی؟ کون تھی ان کی جیسا عالمہ؟ خدا کی قسم لوگوں، ہم نہیں کہتے مت پڑھاؤ، لیکن ضرور پڑھاؤ، لیکن اتنا ضرور ہے بچیوں کو پڑھانے، مدرسے میں داخل کرنے سے پہلے، اسکول میں جانے سے پہلے فاطمہ کے اسکول میں ان کا ایڈمیشن کر لو، ان کو سچے وفادار بنا لو، اور لوگوں اپنے بچوں کو سائنس پڑھاؤ، ہم نہیں کہتے مت پڑھاؤ، لیکن پہلے ان کو اپنے نبی کے بارے میں پڑھاؤ، پڑھاؤ نبی کے بارے میں، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالو، او بچے جب تم کل سکول جاؤ گے وہاں تمہیں سائنس کے میدان میں ایک بڑے سائنٹسٹ کا کلام پڑھا جائے گا، ان کی ہسٹری پڑھائی جائے گی، نیل آرمسٹرانگ کی بات تمہارے کانوں میں ڈال دی جائے گی، وہ بندہ چاند پہ قدم رکھتا ہے، اس سے ہمارا کوئی انکار نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے بچوں کو یہ نہ پڑھاؤ، لیکن میں کہتا ہوں والدین پر یہ ذمہ داری ہے، ان بچوں کو پہلے یہ پڑھاؤ، بچہ جب تم کل سکول میں نیل آرمسٹرانگ کی بات پڑھو گے، اس نے چاند پہ قدم رکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہ بولی پڑھے، پہلے اس کو یہ بھی پڑھانا جس چاند پر نیل آرمسٹرانگ نے قدم رکھا وہ میرے نبی کے پنگوڑے میں ہوئے زندگی کا کھلونا تھا، سبحان اللہ، ان کو یہ بھی پڑھانا ہے، پہلے یہی پڑھانا ہے، پہلے یہی پڑھانا ہے کہ میرا نبی پنگوڑے میں، حضرت عباس عرض کرتے 40 سال کے بعد اے میرے محبوب مجھے تیرے بچپن کا واقعہ یاد آیا، کہا عباس کیا یاد آیا؟ کہا نہ جانے آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہا عباس تو بھی بڑی عجیب بات کہہ رہے ہو، تو امتی ہے تجھے جب یاد ہے تو میں نبی ہوں مجھے یاد کیوں نہیں ہوگا؟ کہا حضور تم بچپن میں تھے میں بڑا تھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں شاید یاد نہ ہو، کہا کیا یاد تو بولو نا کیا دیکھا؟ کہا میں ایک دن رات میں باہر نکلا تیری اماں نے تجھے پنگوڑے میں رکھا تھا، جھولے میں رکھا تھا، اچھا کیا دیکھا؟ کہا میں نے چاند کی طرف دیکھا، میں نے پہلی بار زندگی میں دیکھا چاند ہل رہا ہے، چاند ہل رہا ہے، میں حیران ہو گیا یہ ہلانے والا کون ہے؟ مجھے کوئی نظر نہ آیا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے پیچھے اوپر نیچے کچھ نظر نہ آیا، مجھے تم پر نظر پڑی میرے حبیب، تو بچپنے میں تھا چت لیٹا تھا، تم چت لیٹے تھے، بچپنے میں جب بچہ چت لیٹتا ہے پیچھے کی طرف سے اس کی عادت ہوتی ہے وہ ہاتھوں کو ہلاتا رہتا ہے، وہ ہاتھوں کو ہلاتا رہتا ہے، جب میں نے آپ کے ہاتھوں کی طرف دیکھا قسم خدا کی میں اس نتیجے پہ پہنچا تو بچپنے میں تھا جدھر جدھر یہ ہاتھ جاتا تھا چاند بھی ادھر ہی جاتا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
تو میرے اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے، فرمایا چاند جھک جاتا جدار انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدار انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا۔ پیار سے پیار سے پیار سے، خدا کی قسم نبی کی غلامی میں ہی ہے کامیابی۔ حضور کے نام کے ساتھ جڑو، عزتیں ملیں گی، حضور کی ذات سے رشتہ جوڑو۔ خدا کی قسم کیا خوب ارشاد فرمایا، آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ فاطمہ الزہرا کی نسبت سے پر یہ مدرسہ ہے الحمدللہ سید صاحب نے رکھا ہے، تو مجھے یاد آ گیا ایک دن حضور فاطمہ کے گھر گئے، توجہ ہے؟ آپ تھکے؟ کون کون تھک گیا؟ بھوک کس کو لگی؟ ارے وہاں توجہ ہے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر حضور گئے، دیکھا کہ دوپہر کی روٹی بنا رہے ہیں، پیشانی پہ پسینے کے قطرے نکل رہے ہیں۔ حضور کی شفقت بیٹی سے، سبحان اللہ، کیا شاندار، آئے اور کہا فاطمہ ذرا سائیڈ ہٹ، تجھے پسینہ نکل رہے ہیں، گرمی لگ رہی ہے، آپ تھوڑا ٹھنڈی حاصل کر لے، میں تیرے لیے روٹی بناتا ہوں۔ کیا پیار ہے، کیا محبت ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ابا تو مہمان خدا ہے، تم کو رب نے اپنا خصوصی مہمان بنایا ہے، اور تو آج میرے گھر آیا اور تجھے روٹی بنوانے میں لگا دوں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو پایا۔ ہاں نہیں، حضور نے کہا ہاں ہٹ سائیڈ میں، اب چونکہ نبی کا حکم ہے۔ فاطمہ الزہرا ادب سے سائیڈ میں رہ گئے، میرے نبی نے روٹی بنانا شروع کر لیا۔ ذرا پیار سے نہیں بول رہے سبحان اللہ، قربان جاؤ ایسی شفقت پر، قربان جاؤ ایسی محبت پر، قربان جاؤ ان نرم نرم نورانی ہاتھوں پر جس کے ذریعے سے میرے نبی نے روٹی بنانا شروع کر لیا۔ کافی ٹائم گزر گیا، فاطمہ الزہرا آ گئی، ابا روٹیاں کا بھی ایک ہی بنا رہا ہوں، پہلی بنا رہا ہوں، پہلی بنا رہا ہوں۔ حضور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھتی کیا ہے، ابھی حضور پہلی روٹی اس توے پہ ادھر ادھر کر رہے ہیں، لیکن ابھی روٹی پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ حضور اتنی دیر میں ابھی ایک بھی روٹی نہیں تیار، میں نے تو اسے کم ٹائم میں اتنی ساری بنائی۔ تو میرے نبی نے تبسم فرمایا، کہا فاطمہ مجھے روٹیاں بنانے کا غرض نہیں تھا، مجھے گرمی لگ رہی تھی، آپ کی گرمی مجھے محسوس ہو رہی تھی، پسینہ نکل رہے تھے، میں نے کہا اسی بہانے تو تھوڑی ٹھنڈک حاصل کرے گی، باقی روٹیاں نہیں بنانا تھا مجھے۔ ابا کیا بات ہے، یہ روٹی پکتی کیوں نہیں ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، فاطمہ سن، نبی کا ہاتھ لگ گیا، اگر صبح قیامت تک آگ پر رکھو گے، آگ میں ہمت نہیں روٹی پہ کچھ اثر کر سکے گا۔ میرے نبی سے جڑ جاؤ، عزت چاہتے ہو تو جڑ جاؤ، سکون چاہتے ہو تو جڑ جاؤ، اپنی اولاد کو وفادار بنانا چاہتے ہو تو نبی سے جوڑ دو۔ اونچا اونچا ذرا سبحان اللہ، آپ اطمینان کا مظاہرہ کر لیجئے، اونچا بولیے پیار سے سبحان اللہ ایک مرتبہ۔ جو بچے نبی کے وفادار ہوتے ہیں وہ والدین کے دل کا قرار بن جاتے ہیں، اونچا ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ جو بیٹیاں فاطمہ الزہرا کے دامن سے جڑ جاتی ہے وہ اپنے والدین کی عزت کی حفاظت کرنے والی بن جاتی ہے۔
بیٹیوں سے محبت یہ نہیں کہ تم ان کو قیمتی کپڑے لا کے دے دو گے اور پہنو. بیٹیوں سے صرف یہ محبت نہیں تم بڑے بڑے زیورات قیمتی لگاؤ اور ان کو پہنانے کے لیے دے دو. سب سے بڑی محبت اپنی بچیوں سے ان کو حیا والا لباس عطا کرو. بے شک سبحان اللہ. حیا والی بناؤ. اگر چاہتے ہو ہمارے سماج میں اچھے اچھے بچے تیار ہو جاؤ، ان کو پاکیزہ مائیں میسر کرو. ذرا پیار سے سبحان اللہ. ان کو پاکیزہ ماؤں کے دودھ ملا دو، پھر پتہ چلے گا صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جاتے ہیں، پھر پتہ چلے گا غوث اعظم کیسے پیدا ہو جاتے ہیں. بے حیا گود کے اندر بچہ پلے گا تو کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ فاطمہ الزہرا کے گود میں حسن و حسین پلے ہیں. پیار سے ایک طرف حسین پیدا ہو گئے، دوسری طرف جبریل آ گئے، حضور تیری امت اس کو قتل کرے گی. کبھی بھی فاطمہ کی مامتا، جو ماں کی مامتا ہوتی ہے، جذبے، کبھی حضور کی بارگاہ میں یہ درخواست لے کر کے نہیں آئی حضور امت اس کو بے دردی کے ساتھ شہید کرے گی، ذرا دعا کرو یہ حادثہ ٹلنا چاہیے. علماء بیٹھے ہیں. کبھی بھی یہ جذبہ لے کے حضور کی بارگاہ میں فاطمہ نہیں آئی کہ حضور میرے خاندان کو پیاسا مارا جائے گا، میرے خاندان کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا جائے گا اور بے دردی کے ساتھ اتنا ان پہ ظلم ڈھایا جائے گا. میرے نبی تیرے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے، سارا حادثہ ٹل جائے گا. کبھی بھی فاطمہ نے یہ درخواست حضور کی بارگاہ میں نہیں لائی، بلکہ اتنے بڑے حادثے کی خبر سن کر بھی فاطمہ حسین کو دودھ پلاتی رہی. ہائے ذرا ادھر نہیں توجہ شاید. اب بتاؤ فاطمہ کے سینے مبارک میں بھی دل ہے، پتا ہے میرے اس نورانی بچے کو بے دردی کے ساتھ مارا جائے گا، لیکن پھر بھی دودھ پلا رہی ہے، پھر بھی گود میں پال رہی ہے. میں نے کہا فاطمہ کیا تیری غیرت یا تیرا جذبہ کبھی ابھرا نہیں حسین کے لیے دعا کرواتی؟ کہا نہیں، یہ میں نے مصطفیٰ نے میری گود میں جو حسین دیا اور یہ میں نے کربلا ہی کے لیے پالنا تھا. میری ماں تک اگر بات پہنچ رہی ہوگی ان سے میری درد مندانہ گزارش ہے، جب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنے حسنین کریمین کے جامع مبارک کو قیامت میں ہاتھ میں اٹھا کر کے لے آئیں گی. میری ماں تم نے بچوں کو شرابی تو بنایا ہے، کبابی تو بنایا ہے، دیندار نہیں بنایا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتی ہو. کیا جواب بنے گا فاطمہ کے سامنے جس نے دین کی سربلندی کے لیے اپنا پورا خاندان قربان کر لیا ہے؟ کیا جواب بنے گا؟ تمہاری ماں اپنے بچوں کو نماز ابو داؤد کی ایک روایت مجھے جلدی سے یاد آ گئی، حضور کی ایک امتیہ ام خلاد رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں اوپر سے لے کے پاؤں تک سارا بدن ڈھک کے حضور کی بارگاہ میں آئے. کیوں آئے؟ کیونکہ ان کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا تھا. اس کے تعلق سے حضور کو کچھ پوچھنا تھا، لیکن سر سے لے کے پاؤں تک پورا بدن ڈھکا ہوا ہے پردے میں، کوئی پہچانا نہیں. جب حضور کی بارگاہ میں آئی حضور سے کچھ سوال کرنے لگی اپنے بیٹے کے تعلق سے، تو صحابہ کو پتا چل گیا کہ یہ کون عورت ہے. اس نے جب اپنے بیٹے کے تعلق سے کچھ سوالات پوچھے کہ کیسے شہید ہوا، کیا ہوا، قبولیت ہوئی، کیا ہوئی، صحیح سے لڑا، صحیح سے کیا، خلوص سے، ہمت سے، حوصلے سے لڑا، کیا کیا، اس طرح سے پیار سے سبحان اللہ اونچا.
تو صحابہ کو پتا چل گیا کہ یہ کس شہید کی، اور وہ آپس میں بہت باتیں کرنے لگی، اللہ یہ کون سی کیسی عورت ہے، ان کا بیٹا بھی تازہ ہی شہید ہو گیا ہے اور اس کی شہادت کے اثرات ہمیں اس کے جسم پر نظر نہیں آ رہی ہیں، یعنی بیٹا شہید ہو، اس کی لاش سامنے ہو، اور ماں کا جسم، سارا جسم بدن پردے میں ہے، روتی نہیں، پیٹتی نہیں، بال نوچتی نہیں، کپڑے پھاڑتی نہیں، میرا پیار سے انہوں نے آپس میں باتیں شروع کرنے لگی۔ تو ام خلاد نے ان کی گفتگو سنی، کہا نبی کے صحابہ میں نے تمہاری گفتگو سن لی، لیکن یہ بات یاد رکھو میرا صرف بیٹا ہی گیا، حیا نہیں گئی۔ ہائے ہائے ہائے، میرا صرف بیٹا گیا، حیا نہیں گئی۔ ایک کیا کتنے بیٹے بھی چلیں گے لیکن حیا کا دامن ام خلاد کبھی نہیں چھوڑ سکتی ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے، شریعت کو بالائے طاق رکھیں گے، پتہ ہی نہیں ہمیں ہم کہاں ہیں، ہمیں یہ بھی احساس نہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ نوجوانوں، ہماری شکلیں اور صورتیں بھی ختم ہو چکی ہے، اسلام کا نام و نشان ہم سے نکل رہا ہے، جنازہ نکل رہا ہے گھروں سے۔ خدا را انصاف کرو اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے اسلام کے ساتھ، ہماری نیا ڈوب رہی ہے۔ وہ مائیں، اونچا ایک اشارہ دوں گا، حضرت نظام الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں لوگ آئے، حضور بارش نہیں پڑ رہی، خشک سالی ہو گئی، لوگ تڑپ رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، پانی کا قطرہ نہیں مل رہا ہے، خدا را کچھ کرو۔ نظام الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے کہا لوگوں جاؤ میدان میں جمع ہو جاؤ، ابھی آئیں گے۔ اب لوگوں کو خیال ہوا شاید آئیں گے، نماز استسقاء پڑھائیں گے۔ وہ آئے، بلندی پہ چڑھے، جیب میں ہاتھ ڈالا، ادھر سے ایک دھاگا نکالا، جیب سے ایک دھاگا نکالا، نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ نے ہوا میں لہرایا، لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، نماز استسقاء نہیں، بس اتنا کہہ دیا مولا، ذرا پیار سے اونچا بولیے سبحان اللہ۔ ہم پریشان ہو رہے ہیں، اولاد نافرمان ہو رہے ہیں، بیٹیاں بے حیائی بن رہی ہیں، ہمارے نوجوان منشیات کی لت پت میں، ندیوں میں، نالیوں میں، گندی نالیوں میں پڑے رہتے ہیں، اور شرم کے مارے کہا جا رہا ہے یہ غلام محمد کا بیٹا ہے، یہ عبد الغفار کا بیٹا ہے، یہ محمد عربی کا امتی ہے۔ شرم کے مارے ہمارا سر جھک رہا ہے۔ کہاں امت کے نوجوان امت کو سدھارنے کے لیے آئے تھے، اور کہاں خود بگڑ رہے ہیں۔ آج شکل و صورت بھی پتہ نہیں چلتا یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے، آج پتہ نہیں چلتا یہ مومنہ عورت ہے یا کیا ہے۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ نظام الدین دہلوی نے جیب میں ہاتھ ڈال کے ایک دھاگا باہر نکالا، سنو گے؟ عرض کرنے لگے مولا یہ میری اس ماں کے سر کے دوپٹے کا داغا ہے جس کو بچپن سے بڑھاپے تک نہ کبھی تہجد چھوٹی، نہ کبھی اس کا چہرہ غیر مرد نے دیکھا ہے۔ اتنا کہنا تھا، بس دعا اتنی کی مولا اس کا صدقہ بارش نہ جائے۔ ابھی دھاگا واپس بھی نہیں اتارا تھا، بارش شروع ہو گئی۔ پاکیزہ بیٹیاں پیدا کرو، بیٹیوں کی اچھی تربیت کرو۔ میں قبلہ محترم سید آفتاب حسین صاحب کو تحریک صوت الاولیاء جموں کشمیر کی طرف سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ آج کل والدین کو اپنی بیٹیوں کی فکر نہیں ہے، یہ ان جیسے قوم کے ہمدرد ہے،
جو آپ کی بیٹیوں کو فاطمہ کی چادر میں لپیٹنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک ان کا بھرپور سپورٹ کرو. انشاءاللہ. آبروئے ماں. پورا شعر سنا دوں گا یا ختم کرو؟ آپ کی اجازت ہو؟ پورا شعر سنا دوں گا یا ختم کر لیں گے؟ سنا دوں گا پورا، بس اسی کے ساتھ ختم. ابھی وقت نہیں بچا زیادہ، میں نے بہت ٹائم لیا. آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است. ڈاکٹر اقبال کہتے اگر کھویا ہوا مقدر واپس لوٹانا چاہتے ہو، کھوئی ہوئی عزت، کھویا ہوا وقار اگر واپس لوٹانا چاہتے ہو تو نبی کے نام سے جوڑ دو. دلن ہن قرارا محمد محمد دلن ہند قرارا محمد محمد اچھن شہ جارا محمد محمد اچھن ہند را محمد. آبروئے ماں زنام مصطفیٰ، بس اسی نام سے جڑ جاؤ، اسی ذات سے جڑ جاؤ. تو لوگوں میں عرض کر رہا تھا شیطان نے کیا مشورہ دیا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا شیطان نے کیا مشورہ دیا؟ محمد رسول اللہ. بس ایک دو کام کرو. اگر ان کو زندہ ہوتے ہوتے مردہ بنانا ہے، یہ چلیں گے بھی لیکن مردہ ہوں گے، یہ کھائیں گے بھی مردہ ہوں گے، یہ پیئیں گے بھی مردہ ہوں گے، یہ بولیں گے بھی مردہ ہوں گے، کیونکہ ان کا اندر مردہ ہوگا. اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ تو شیطان نے مشورہ دیا یہودیوں کو، یہ فاقہ کش، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، ان کے دل سے عشق نبی نکال دو. پہلا کام یہ کرو، کسی بھی طریقے سے ان کے دلوں سے محبت رسول نکال. اب نکالنے کے کام کے لیے تو اہل کار کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی اگر ادھر کوئی کھڑا ہو جائے گا کہے گا میں یہودی ہوں، توجہ ہے؟ وہاں کوئی کھڑا ہو جائے گا، ابھی کھڑا نہیں ہوا، آپ ادھر ہی دیکھیں، ادھر کوئی نہیں ہے، میں سمجھا رہا ہوں. اگر کوئی ادھر کھڑا ہو جائے گا کہے گا سنو میں یہودی ہوں، تمہارا نبی مردہ ہے، کیا کہو گے؟ سارے لوگ تقریر چھوڑو گے، مجلس چھوڑو گے، اس کا گلا گھونٹو گے، ادھر ہی جان نکالو گے اس کے. یہ یہودی ہے، ہمارے نبی بھی حملہ کر رہا ہے. مانو گے اس کی بات کو؟ نہیں، جواب دے دو، مانو گے؟ ٹھیک. اب یہی یہودی سر پہ ٹوپی لگائے، برا نہ ماننا، یہودی کی جو میٹنگ ہے اس میٹنگ کا میں نچوڑ بتا رہا ہوں، شیطان کا جو مشورہ ملا وہی میں بتا رہا ہوں. اس نے سر پہ ٹوپی لگائی، چہرے پہ داڑھی بھی سجائی، قرآن مجید بھی بہت اچھی طرح سے سیکھا، آیات بھی یاد رکھی، احادیث بھی یاد رکھے، تقاریر بھی یاد رکھے، ایمان فقہ وغیرہ سب سیکھا. اب آیا سب میں بیٹھا، اللہ اکبر. اب ایک دن، 2 دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن اس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھ لی، تم نے دیکھی اس کی نماز بڑی لمبی، اب اس کی نماز تو رب کے لیے ہے ہی نہیں، اس کی نماز آپ کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ہے، تو اس لیے اس کو لمبے چوڑے بڑی خوبصورت نماز پڑھنی بھی ہے. اور حضور نے اپنے زمانے میں بشارت دے دی ہے، جب تم ان لوگوں کی نمازوں کو دیکھو گے تو تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازیں ہیچ سمجھو گے، کچھ نہیں.
یہ حضور نے فرمایا. اب اس نے قرات بھی بڑی اچھی، اس نے اخلاق بھی اچھے واہ اخلاق بھی اچھا اپنائے. اب کو راغب کرنے کے لیے اب جب تم اس کے ظاہر سے متاثر ہو گئے، کیونکہ اس کی پلانی گئی ہے، مشورہ ابلیس کا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اگر تم سامنے ان کے گئے یہ تمہیں مار ڈالیں گے. اپنے نبی کے خلاف ایک جملہ سننے کو یہ برداشت نہیں کریں گے، لیکن اب تم کو ان کے صفوں میں گھسنا ہے. گھس کر کے 15 دن، مہینہ، 6 مہینہ بمر سمر کے سجا کے زینت، نماز، عبادت، تلاوت، قرات، سب سامان بالیس ان کے صفوں میں جانا ہے. پھر 15 20 دن 34 دن مہینے سال کے بعد کہنا ہو یا رسول اللہ کہنے والے یہ شرک ہے. اب استغفراللہ بھی پڑھو لیکن میری گفتگو سمجھو. جب اس یہودی نے ادھر سے کہا تھا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو ہمارے جوان گئے تھے اس کی خوب پٹائی کی تھی. لیکن جب اس نے حلیہ چینج کر لیا، سب میں آ گیا، نمازی بن کر کے، عالم بن کر کے. اب جواب دے دو، وہ تو یہودی تھا لیکن یہ نمازی ہے. پلاننگ ابلیس کی ہے، مشورہ ابلیس کا ہے، سجیشن ابلیس کی ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. ان کے دل سے حب رسول نکالنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب انہی کے لباس میں جانا پڑے گا، انہی کے لباس میں، تاکہ یہ آپ کی بات مان لے گا. یہ ان کا عقیدہ جو ہے متزلزل ہو جائے گا. کیونکہ یہ یا رسول اللہ محبت رسول میں چل پکارتے ہیں. اب آپ فتویٰ لگاؤ کہ یا رسول اللہ پڑھنا شرک ہے. ابھی جب یہودی نے کہا تھا ہم لڑ پڑے تھے، اب نمازی کہہ رہا ہے تو میرا سیدھا سادہ مسلمان پریشان ہو گیا. جناب یہ تو نمازی کہہ رہا ہے، یہ تو داڑھی والا کہہ رہا ہے. نہیں سمجھے، نہیں سمجھے. یہ تو قاری قرآن کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مت کہو. نبی مدینہ میں چلے گئے، قبر میں تمہاری نہیں سنیں گے. اور خارجیوں کی طرح کتابیں لایا، قرآن اور حدیث سے دلائل دینے لگا. اب بتاؤ سیدھا سادہ جب شکار ہونے لگا تو امت پریشان ہو گئی. امت پریشان ہو گئی. ہوگا کیا؟ اب کیسے پہچانا جائے گا؟ تو بریلی کا شیر احمد رضا کھڑے ہو گئے. اب یہودی کو اعلیٰ حضرت سے چڑ زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ جس نے چور کی نشاندہی کی، جس نے چور کی نشاندہی کی تو چور ہمیشہ اس کے پیچھے لگے گا. اب چونکہ یہ کوئی جوتے کا چور نہیں تھا، یہ کوئی کپڑے کا چور نہیں تھا، یہ ایمان کا چور اندر گھس گیا تھا. اس کی پہچان کرنا کسی عام بندے کی کا مجال نہیں ہے. جس پر میرے نبی کا کرم ہوگا احمد رضا جیسا ہی اس کی نشاندہی کر سکتا ہے. تو میرے آلہ نے کہہ دیا سونا جنگل رات اندھیری. او سیدھے سادے سنیو سنو. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. دیکھیں ہوشیار کیسے کیا، دیکھیں بیدار کیسے کیا. کیونکہ باہر جو چلاتا تھا سب نے پہچان لیا یہ اپنا، ہم سب پہچان گئے. لیکن جب یہ سب میں گھس گیا اب اس کی پہچان کرنا بڑی مشکل تھی. لیکن احمد رضا پہ میرے غوث اعظم کا دست کرم ہے.
اس نے فوراً پہچان کروائی، خبردار ان کی نمازوں میں مت آنا۔ میں نے کہا کیسے پہچانیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا خیز میں جل جائے بے دینوں کے دل۔ سنو 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 سبحان اللہ کہہ دو اونچی آواز سے، خیز میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے نیا کچھ نہیں دیا، کہا جو تمہارا پرانا یہ کھونا چاہتے ہیں، یہ چرانا چاہتے ہیں، جو تمہیں صحابہ سے ملا ہے اسے تمہیں دور کرنا چاہتے ہیں، بس تم وہی نعرہ لگاتے رہو۔ پورا پورا مجمع سبحان اللہ کہہ دو۔ جو یا رسول اللہ کا نعرہ تمہیں صحابہ سے ملا ہے یہ تمہیں اس سے دور کرنا چاہتے ہیں، بس اگر تم ان کو بھگانا چاہتے ہو تو یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ کسی کی جے وجہ ہم کیوں منائیں، کیا غرض ہم کو؟ پیار سے پیار سے پیار سے ذرا، کسی کی جے وجہ ہم کیوں منائیں، کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ رسول اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس جس کو پیار ہے کہہ دو سبحان اللہ ایک مرتبہ، یا رسول یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے۔ واہ رے واہ، محترم ادھر مقصود صاحب بار بار اشارہ دے رہے، ذرا جامی کا ایک کلام اسی تناظر میں سنا دو، اسی تناظر میں یاد آ گیا۔ کہتے سے رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ۔ اب بتاؤ جامی پہلے آئے یا احمد رضا پہلے آئے؟ علماء بیٹھے اب جواب دیں گے تو اچھا لگے گا۔ پہلے جامی آئے ہیں یا احمد رضا آئے؟ تو جب ہم یا رسول اللہ کہتے بریلوی ہے، عجیب ہے ان کی منطق بھی۔ جب ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں بریلوی ہے، میں نے کہا جامی بھی بریلوی ہے، کیا ہوا تمہاری عقلوں کو؟ اب سنیو ذرا بیدار ہو جاؤ، کیونکہ یہ ساری پلاننگ شیطان کی ہے، اور بات میں نے ڈاکٹر اقبال کی بولی، اپنا کچھ نہیں بولا۔ ہوشیار رہو، آپ بھی منطق سیکھو نا ذرا۔ وہ ایک آدمی تھا، اس نے منطق پڑھی تھی، اس کی عادت بنی تھی جہاں بیٹھے گا ہر کسی کو پکڑتا ہے، ہاں منطق پڑھی ہے۔ لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے تھے، جانی اب منطق کیا مسئلہ ہوتا ہے، ہمیں پتا بھی نہیں سنا بھی نہیں، جس کے پاس بیٹھے ہاں جی منطق پڑھی ہے کہ نہیں، وہ منطق میں بڑا ماہر تھا، اس نے سب کو عاجز کیا تھا۔ ایک دن کشتی میں سوار ہو گیا، اور جو کشتی بان ہوتا اس کے کان میں گیا، کشتی بان بول منطق پڑھی ہے؟ اس نے کہا بھیا میں عمر بھر سے کہ کشتی چلا رہا ہوں، منطق کہاں سے پڑھوں گا؟ چلے آگے تو کشتی لہروں میں آ گئی، کشتی لہروں میں آ گئی تو ڈوب گئی، جب ڈوب گئی
سارے چلانے لگے یہ جو منطق پڑھنے والا تھا پڑھانے والا یہ بھی ڈوب گیا، لیکن جو کشتی بان تھا وہ تیرنا جانتا تھا، وہ تیرتے تیرتے بولنے لگا او منطقی تیرنا سیکھا ہے؟ کیا بات ہے، کیا کہتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کی عادت تھی، جو کوئی بولتا تھا نہیں مجھے منطق نہیں آتی ہے، وہ کہتا تھا تم نے اپنی آدھی زندگی برباد کر لی ہے۔ یہ منطقی ہر کسی کو کہتا تھا تم نے جب منطق نہیں پڑھی تو آدھی زندگی تیری برباد۔ تو کشتی بان نے کہا او منطقی بتا تیرنا سیکھا؟ کہا نہیں جناب۔ کہا میں نے تو آدھی برباد کر دی تھی، تم نے پوری کر لی ہے۔ یہ منطق ان کی مت سنو، ادھر والی سناو ان کو، کیونکہ یہ صرف نام کے مسلمان ہیں، تمہیں رسول اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ مبارک ہو قبلہ سید آفتاب صاحب ہو، ہمارے جمنہ علماء ہو جو تمہیں رسول اللہ سے جوڑے رکھنا چاہتے ہیں۔ وقت نہیں رہا مجھے، بہت محبتوں کا آپ نے مظاہرہ کیا، بڑے امن سے بیٹھے چین سے بیٹھے، آپ کی اجازت ہے جامی کے 2 شعر ضروری ہے، ضروری سنا؟ بے شک۔ اب جامی بریلوی نہیں ہے ہاں؟ کیونکہ وہ اسے پہلے آئے تھے۔ ذرا مت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، ذرا مت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا تسکین دل آرامی جان صبر و قرار من، توئی تسکین دل آرامی جان صبر و قرار من، رخ پر نور بنما بے قرارم یا رخ پر نور بنما بے قرارم یا رسول اللہ، توئی سلطان عالم جملہ عالم زیر دامانت، توئی مولائی من خاک سارم یا رسول اللہ۔ اب جامی کی خواہش آخری کیا کہتے ہیں؟ فرماتے دمے آخر نمائی جلوے دیدار جامی را، آپ بھی چاہتے ہیں مرنے کے وقت ہمیں مصطفیٰ اپنا دیدار کرا دے؟ دمے آخر نمائی جلوے دیدار جامی را، زی لطف تو ہمیں امیدوارم، زی لطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ۔ ڈاکٹر اقبال کی آخری بات تو میں ختم کرنا چاہوں گا، آپ مجھے لگ رہا ہے بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو اور زیادہ اطمینان عطا فرمائے۔ تو اقبال نے کہا 2 چیزیں ان سے چھینو، کیا؟ کتنی چیزیں؟ اگر ان کو ہرانا چاہتے ہو تو گولیوں سے، سامان سے، ہتھیار سے، مرنے سے یہ ڈرنے والے نہیں ہیں، بگانے سے ڈرنے والے، البتہ 2 چیزیں ان سے چھین لو۔ توجہ ہے؟ بس جلدی سے 1 منٹ لگے گا، جواب دیں گے آپ۔ کتنی چیزیں چھین لو؟ 1، ان کے دل سے حضور کی محبت کسی بھی طرح نکال دو، کہیں بشر کہہ کے، کہیں مردہ کہہ دو، کہیں اپنی طرح بشر کہہ دو، کہیں معاذ اللہ حضور کو اپنے جیسا انسان کہہ دو، کہیں کچھ کہہ دو، کہیں کچھ کہہ دو، تاکہ ان کا جو پختہ عقیدہ ہے حضور کے ساتھ اس میں کمزوری آ جائے، اس میں کمزوری آ جائے۔ یہ تو فاروق اعظم کا زمانہ ہی نہیں، ان کی بارگاہ میں ایک شخص لائے گا کہ حضور نے فیصلہ دیا، اس نے نہیں مانا، یہ نمازی تھا، عمر اندر گئے، تلوار نکالی، سر پہ رکھی، گردن پہ، کہا جا بدبخت تو نمازی بن کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا، میرے نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے، آجا سن،
جس کا فیصلہ، جس کو میرے نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہوتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کر دی۔ یہ تو وہ زمانہ نہیں ہے۔ ہم ان تنکوں کی طرح ہوا سے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، ہمارے ایمان بھی متزلزل ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا عمر، اس کا فیصلہ کر دیا، فوراً گردن اڑا دی، گردن اڑا دی۔ لوگوں نے شور اٹھایا، وہ مومن کا قتل ہوا۔ رب نے کہا میرے نبی مجھے تیرے رب کی قسم، یہ مومن نہیں جس کو عمر نے مارا۔ سورہ النساء میں آیت ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں بچ رہا ہے، مجھے پتا ہے، احساس ہے، بہت وقت گزر گیا۔ فلا وربک، فلا وربک، اے نبی مجھے تیرے رب کی قسم، جس کو عمر نے مارا، لا یومنون، یہ مومن نہیں، حتی یحکموک، کوئی بھی نمازی تب تک مومن نہیں جب تک نبی کو دل سے اپنا حاکم نہ مانے۔ ہر ایک کے لیے یہ حکم ہے سورہ قیامت تک، جو مصطفیٰ کو دل سے نہ مانے۔ زبان سے ماننے والے منافقین بھی تھے، لیکن مصطفیٰ کو کس سے ماننا ہے؟ اونچا بولیے، دل سے ماننا ہے۔ تو احمد رضا دل کی بیماری سے واقف ہو گیا تھا، اسی لیے کہہ دیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اور دوسری بات، پہلی بات، ان کے دل سے حضور کی محبت نکال دو۔ نمازی بن کے جاؤ، حاجی بن کے جاؤ، عابد بن کے جاؤ، مصلح بن کے جاؤ، حافظ بن کے جاؤ، مفتی بن کے جاؤ، مدرس بن کے جاؤ، معلم بن کے جاؤ، تبھی یہ تمہاری بات مانیں گے۔ اور دوسرا، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات۔ یہ جو حضور کا تہذیب و تمدن ہے، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، لباس وغیرہ، سارا حلیہ، یہ انگریزی حلیے میں تبدیل کرو۔ ان کے جوانوں کو بیرا ردی پہ لگا دو، ان کی نوجوان نسل کو برائیوں میں لگا دو، ان کو داڑھی کی نفرت کرو، ان کو اسلامی لباس کی نفرت کرو، ایسا ماحول بناؤ کہ ان کو اسلامی لباس پہننے میں شرم محسوس ہو جائے۔ تو اقبال نے اسی لیے کہہ دیا، تہذیب میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ لہذا میرے دوستو، اللہ کہتا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی کہہ دو ان لوگوں سے، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو فاتبعونی، میرے نبی کے ساتھ جڑ جاؤ، بس جڑ جاؤ حضور کے ساتھ، محبت سے، ادب سے، سیرت سے، صورت سے جڑ جاؤ، تم فائدہ کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، جب تم نبی کے بنو گے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پر رکھ شہنشاہ عجم ہو جا۔ بس اسی میں ساری کامیابیاں ہیں، وقت میں نے بہت زیادہ لیا، آپ نے بڑی محبتوں سے سنا، لیکن آخری گزارش یہ ہے، حضور کی ذات کامل و مکمل، اکمل اور پرفیکٹ ہے۔ ایسا نہیں کہ نبی نے صرف ہمیں نماز سکھائی ہے، ایسا نہیں کہ نبی نے ہمیں صرف حج سکھائے ہیں، دنیا میں انسان کا کوئی بھی شعبہ ہو، ہر شعبے میں مصطفیٰ کی رہبری اور رہنمائی موجود ہے، ہر شعبہ۔ کیونکہ نبی صرف امام نہیں، نبی صرف نماز پڑھانے نہیں آئے، پوری انسانیت کو انسانیت سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ عدالت کا مسئلہ ہو،
عہدے کا مسئلہ ہو، حاکم و محکوم کا مسئلہ ہو، سائل و مسئول کا مسئلہ ہو، ڈاکٹر و بیمار کا مسئلہ ہو، عوام و خاص کا مسئلہ ہو، ہر جگہ تمہیں مصطفیٰ کی رہبری نظر آ جائے گی، ہر جگہ ازدواجی تعلقات دیکھیں گے، کوئی بھی دنیا کا شعبہ یہ مصطفیٰ کی ذات ہے جہاں سے تم ہر ایک چیز کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ آپ سب کو حاضر ہونے کی جو توفیق اللہ فرمائے اللہ قبول فرمائے۔ یہاں قبلہ آفتاب صاحب کی طرف سے یہ ضروری گزارش آئی ہے، اب چونکہ میرے بعد قبلہ سعید صاحب ہمارے اہل سنت والجماعت جماعت اہل سنت کے انتہائی معتبر مسلم ایتھنٹک پرسن ہمارے معتبر سرتاج ہیں سب کے، ان کی کچھ گفتگو آپ کو سماعت کرنی ہے انشاءاللہ۔ میں نہیں چاہوں گا ان کی گفتگو میں کوئی خلل پڑے، لیکن اب ادھر سے ذمہ داری عائد ہوئی، میں آرام سے گزارش کروں گا قبلہ آفتاب صاحب سے۔ کچھ لوگ آپ نے سنا اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کا کتنا فائدہ ہے، اب وقت نہیں بچا کہ میں اور زیادہ آپ کا ٹائم لوں، لیکن اتنا ضرور ہے اگر آپ نبی کے دین کے ہمدرد ہے، حضور کے ہم محبت رکھنے والے ہیں، تو اس مدرسے کو آپ کو ضرور کسی بھی طریقے سے کامیاب بنانا ہے۔